حضرات محترم، لیلۃ القدر کے حوالے سے میں سب سے پہلے سورہ قدر کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ میں آسانی سے قرآن کی روشنی میں یہ آ جائے کہ لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی رفعت و بلندی کیا ہے، اور اس کو سمجھ کر اس کے پیغام کو عمل کرنے والوں کو یہ کس بلندی کے مقام تک لے جاتی ہے۔ میں نے پوری سورہ قدر پڑھ لی ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم حاضر خدمت۔ رب العالمین فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قدر والی رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس رات میں یہ قرآن عظیم جیسی عظیم الشان کتاب ہدایت ہمیں حاصل ہوئی، وہ رات بڑی قدر والی رات ہے، بڑی عزت والی رات ہے، بڑی منزلت والی رات۔ آگے پھر فرماتا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم لوگ کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیل کے معنی رات کے ہیں، قدر کے معنی عزت، شرف، بزرگی اور عظمت کے ہیں۔ تو ایک ایسی رات جو بزرگی والی ہے، عظمت والی ہے، برکت والی ہے، رحمت والی ہے، قدر و منزلت والی ہے، اس رات کو منتخب کر کے اس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اب رب فرماتا ہے، ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر خود ہمیں بتا رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر و منزلت والی وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں، اہل عرب جب 1000 بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف 1000 رات نہیں ہوتی، ہزاروں ہزار راتیں اس سے مراد ہوتی ہیں، بے انتہا راتیں اس سے مراد ہوتی ہیں، بلکہ جب سے رات شروع ہوئی ہے اور جب تک آخری رات آئے گی، یہ ساری راتیں اس رات میں شامل ہیں اور ان پر لیلۃ القدر باری ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کیا انداز ہے قرآن کا۔ پھر قرآن کہتا ہے یہ وہ مقدس اور بابرکت رات ہے جس میں ہم فرشتوں کو آسمان سے زمین پہ اتار دیتے ہیں، اور صرف فرشتوں کا گروہ اور لشکر ہی نہیں آتا، ان کے سالار کارواں اور ان کے میر کارواں سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی ہمارا حکم لے کر دھرتی پہ اترتے ہیں۔ سلام ہے حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح فجر کے وقت تک سراسر سلامتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس رات کی اہمیت کو قرآن کی روشنی میں آپ نے اچھی طرح سے جان لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ اب ذرا آگے بڑھیں، دوسری جگہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا۔ احادیث کریمہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سراغ ملتا ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن کریم اترا۔ اب ذرا دیکھیے، جتنی کتابیں آسمانی ہیں سب سے افضل کتاب قرآن ہے۔ یہ 12 مہینے جتنے ہیں ان میں سب سے افضل مہینہ رمضان ہے۔ جس خدا نے بھیجا وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نبی پر اترا
وہ نبی رسولوں میں سب سے زیادہ افضل ہے. جس شہر میں اترا اور جن شہروں میں اترا، مکہ و مدینہ، یہ کائنات کے سارے شہروں سے افضل ہیں. جن جن جگہوں پر اترا وہ جگہیں کائنات کی ساری جگہوں سے افضل ہیں. جس وقت اترا وہ وقت سارے اوقات سے افضل ہے. تو اترا کب؟ لیلۃ القدر میں، خیر والی رات میں، برکت والی رات میں. میں سمجھتا ہوں آسانی سے آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے، اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں خطابت کا کوئی عنصر اپنی گفتگو میں شامل نہیں کروں گا، ورنہ گفتگو کا انداز تو وہی ہے کہ پرچم شعلہ سرخ لہرا رہا ہے، آتش تابش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں ہیں وہ مجھے مجروح نظر آتی ہیں، اور ساز ہستی سے جتنی آواز نشاط اٹھتی ہے وہ بار ناکام یہ پیہم سے دبتی چلی جا رہی. میں اس زبان کا استعمال نہیں کر رہا ہوں، میں بہت سیمپل زبان کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں میری ہر بات اچھی طرح سے آ جائے، اور انشاءاللہ آئے گی. اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ دیکھیں قرآن کہتا کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. آیا کس لیے؟ کسی کے بھی آنے کی کوئی غرض و غایت ہوتی ہے، قرآن کے آنے کی کیا غرض و غایت ہے صاحب؟ تو فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اس میں حق اور باطل کو چھانٹ کر الگ کر دیا گیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ پیغام الہی ہے انسانوں کے لیے ہدایت، اور باطل کو پہچان لینا اور حق کو پہچان لینا، باطل کو چھوڑ دینا، حق کی راہ کا مسافر بن جانا، یہ انسانیت کی معراج ہے. اب ہم عرض کریں آپ سے، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے میرے محترم حضرات، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اپنا انٹروڈکشن اس شان سے کرواتی ہے ہو جس شان سے قرآن کریم اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے. اس رات میں آنے والی یہ مقدس کتاب، اس سے پہلے دیکھ لیجئے ساری کتابوں کو. توریت بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل مقدس بھی اللہ کا کلام ہے، صحیفہ ابراہیمی بھی اللہ کا کلام ہے. صحیفہ ابراہیمی تو ہمیں تاریخ کے پردوں میں مل ہی نہیں رہا ہے، چھپ گیا ہے. مگر آج جو زبور مل رہی ہے، انجیل مل رہی ہے، توریت مل رہی ہے، ان تینوں میں تحریف ہو چکی ہے. ان کے علماء نے اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بھی ان میں ڈال دی ہیں. آج نہ صحیح توریت کا پتہ ہے، نہ صحیح انجیل کا پتہ ہے، اور نہ ہی صحیح زبور کا پتہ ہے. البتہ غور سے سنیے گا بات، البتہ ان کتابوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کتابوں میں وہ چیزیں بھی ہم کو ملتی ہیں جو قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی ملتی ہیں جو قرآن سے متصادم ہوتی ہیں. بس ہم وہی سمجھ لیتے ہیں کہ جو چیزیں ان کتابوں میں قرآن کی حمایت اور تصدیق میں مل رہی ہیں، یا جن چیزوں کی قرآن نے حمایت اور تصدیق کی ہے اور ان کتابوں میں موجود ہیں، وہ چیزیں وہی آیات ربانی ہیں. اور جو چیزیں آیات ربانی سے ان کتابوں میں ٹکرا رہی ہیں، یہ الحاق شدہ ہیں، ان کا آیات ربانی سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب ذرا سا ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. ان تمام کتابوں سے، یہ تو آسمانی کتابوں کی میں بات کر رہا ہوں، مگر چونکہ وہ محرف ہو چکی ہیں، تحریف شدہ ہو چکی ہیں، اس لیے آج یہ کتابیں اپنا انٹروڈکشن کروانے سے قاصر نظر آتی ہیں. بقیہ وہ فرضی مذاہب جن کی ساری فرضی داستانیں آپ کے سامنے ہیں، اور انہی داستانوں کو حقیقت بنانے کے لیے یہ فرضی لوگ آپ کے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، میں آج کی اس رات میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا. سب سے پوچھئے اور سب کو بلا کے پوچھئے، ایک سوال کیجئے کہ اے ہدایت کا دعویٰ کرنے والی کتابوں، تمہارا نام کیا ہے؟ یہ کتابیں اپنا نام تک نہیں بتا پائیں گی. ان سے پوچھئے تمہارا کام کیا ہے؟ یہ اپنا کام بھی نہیں بتا پائیں گی. ان سے پوچھئے آخر تم آئے کہاں سے ہو؟ وہ بتانا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. مگر یہی آئیے ذرا قرآن پاک کے پاس.
لیلۃ القدر میں اترنے والی عظیم کتاب کی بارگاہ میں آئیے، اس سے پوچھئے تمہارا نام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ارے نام ہی کیوں پوچھ رہے ہو؟ پتہ بھی پوچھ لو، نام ہمارا قرآن ہے، لوح محفوظ کے ہم مہمان ہیں۔ پتہ چل گیا کہ نام بتایا قرآن نے کہ ہمارا نام قرآن ہے، اور پتہ بتایا کہ ہم لوح محفوظ کے مہمان ہیں۔ تو ہم نے پوچھا مہمان صاحب آپ آئے کس کے پاس اس دنیا میں؟ تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن کر آئے ہیں۔ ہم نے پوچھا کس مہینے میں آپ تشریف لائے؟ تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم رمضان کے بابرکت مہینے میں آئے ہیں۔ ہم نے پوچھا اچھا یہ بتا دیجئے کہ دن میں آئے ہیں کہ رات میں آئے ہیں؟ تو کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم لیلۃ القدر میں آئے ہیں، عزت والی رات میں آئے ہیں، برکت والی رات میں۔ ہم نے کہا ہم تو نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس لیے کہ اتنا ہی بتایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نازل ہوئے ہیں قدر والی رات میں۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ قدر والی رات کیا ہوتی ہے؟ کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو، ہم خود بتاتے ہیں۔ اگلی آیت وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہماری آمد کا پتہ پوچھ رہے ہو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم اس قدر کی رات میں آئے ہیں جو ہزاروں راتوں پہ بھاری ہے اور ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ اب اس انٹروڈکشن کے بعد آئیے مقصد کیا ہے آپ کے آنے کا؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہم آئے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے اور تمہیں بتانے کے لیے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ جو حق ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، جو باطل ہے اس کو پیر سے ٹھکرا دینا۔ بات بالکل کلیئر ہو گئی؟ اب آئیے ذرا ہم اس کو پھر سمجھیں۔ قرآن کریم کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6666۔ علماء اسلام نے اس کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں من جملہ ساری آیتیں 10 حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک حصے کا نام کیا ہے؟ آیات امر۔ ان آیتوں میں بتلایا گیا ہے کہ تمہیں کون سا کام کرنا چاہیے، اس کو آیات امر کہتے ہیں۔ جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ حکم ہے نا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی مصطفیٰ پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ یہ کیا ہے؟ آیات امر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، دنیا کے لوگوں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ عدل کے ساتھ احسان کرو، بھلائیوں کا پرچار و پرسار کرو، برائیوں کو تہ تیغ کر دو، سرکشی سے باز آ جاؤ۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے آیات امر۔ فرمایا فادخلوا، داخل ہو جاؤ، یہ آیت امر ہے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ ہیں آیات نہی۔ آیات نہی کن کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا 10 حصوں میں تقسیم ہے پورا قرآن۔ آیات نہی کیا ہے؟ آیات نہی میں جن کاموں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ آیتیں آیات نہی کہلاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آیات وعدہ ہے،
جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وعدہ کرتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بشارت دے دیجئے مومنین کو اس جنت کی، اس باغ کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہم اسی جنت میں اپنے نیک بندوں کو داخل کریں گے ہمیشہ کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ آیت وعدہ۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، بے شک جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کرتے ہوئے، ہم ان کے اجر کو کبھی منقطع نہیں فرمانے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی رنج کا موقع نہیں ہے، کوئی خوف کا موقع نہیں ہے۔ رنج سے بھی ہم نے آزاد کیا، یہ ہمارا وعدہ ہے، خوف سے بھی ہم نے ان کو آزاد کیا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہم نے جنت میں ان کا نزول رکھا ہے، جنت الفردوس ان کا مکان ہے۔ اولئک ہم الوارثون، اور جنت کے وارث یہی لوگ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسا کیسا وعدہ ہے، اور اس کا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دیکھیے ذرا سا، میں نے سوچا کہ قرآن جب نازل ہوا ہے تو آج قرآن پڑھا دوں آپ کو۔ یہ ہیں آیات وعدہ۔ اب اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آ رہی ہیں آیات وعید، جس میں منکرین کو اور دین کے مخالفین کو جہنم سے ڈروایا گیا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعتدنا لہم عذابا مہینا، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر دیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دیا ہے، ان کے کان ہیں مگر وہ حق سنتے نہیں ہیں، ان کے دل ہیں مگر حق کے لیے دھڑکتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے زبردست عذاب ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی کمائی، وہ اور اس کی بیوی دونوں جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیے جائیں گے، جو خاردار لکڑیاں اٹھاتی ہے اور جس کے گلے میں موج کا بٹا ہوا حصہ ہے۔ یہ کیا ہیں آیتیں؟ آیات وعید کہلاتی ہیں، ڈروانے والی آیتیں، اور جن لوگوں نے حق کو نہیں تسلیم کیا ان کے انجام بد کی خبر دیتی ہیں۔ ان آیات کو کیا کہتے ہیں؟ آیات وعید۔ اب پانچویں نمبر پہ آئیے، ان آیات کو کہتے ہیں آیات امثال، مثالوں والی آیتیں، جیسے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم فلاح اور بھلائی تک پہنچ سکو۔ یہ آیت مثال ہے۔ اس کے بعد ساتویں نمبر پہ آتی ہے آیات قصص، قصوں والی آیت ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یاد کرو اس زمانے کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا تھا کہ میں تو دیکھتا ہوں کہ تم اصنام باطل کو پوج رہے ہو، میں تو دیکھ رہا ہوں تم کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔
وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ یاد کرو اس قصے کو، دیکھیے قصہ بیان کر رہا ہے قرآن، یاد کرو اس قصے کو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا اے میرے باپ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کے چاند ستارے اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان آیات کو کیا کہتے ہیں؟ آیات قصص، قصے والی آیت ہیں۔ اب آئیے 8ویں نمبر پہ آیت کیا آ رہی؟ پھر آیتیں آ رہی ہیں آیات تحریم، یہ 7ویں نمبر کی آیتیں ہیں۔ ان آیات میں آیات تحلیل اور آیت تحریم۔ آیت تحلیل پہلے آئی، کیا مطلب؟ وہ چیزیں جو تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، وحل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیتیں ہیں حلال چیزوں کے بارے میں۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر آیت تحریم ہے، وہ آیات جن آیات میں حرام کی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ چیزیں تم پہ حرام ہیں۔ فار ایگزامپل حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پر حرام کر دیا گیا بہتا ہوا خون، مردار جانور، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام لینے کے بجائے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ نویں آیتیں ہیں آیات تحلیل، وہ آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نویں آیتیں ہیں آیت تمہید، آیت تقدیس۔ کیا مطلب؟ وہ آیتیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی توصیف بیان کی گئی ہیں، جیسے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، ہمارا رب ان تمام برائیوں سے، ان تمام الزامات سے پاک ہے جو ہمارے رب پر یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں۔ اور جیسے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بڑا پاکیزہ ہے وہ، بڑا پاکیزہ ہے وہ۔ یہ آیتیں کیا ہیں؟ یہ آیتیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں۔ 10ویں آیات جو ہیں، 10 میں نے بتایا نا آپ کو کہ 10 حصوں میں قرآن کو علماء نے تقسیم کیا ہے۔ 10ویں حصے میں ہیں آیات متفرقات، جیسے یاسین، جیسے طٰہٰ، جیسے الف لام میم، جیسے الف لام را، جیسے الف لام میم را، جیسے حامیم، جیسے حامیم عین سین قاف، جیسے نون۔ یہ ساری وہ آیتیں ہیں جو آیات متفرقات ہیں، آیات مقطعات ہیں۔ ان آیتوں کا مطلب یا اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم کی عظمت کا ایک اجمالی خاکہ کھینچا ہے تاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ کون سی نعمت غیر مترقبہ آج کی رات میں آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا۔ اگر آج کی رات قدر کی رات نہیں ہوگی تو اور کون سی رات قدر کی ہوگی؟ اگر آج کی رات شب عید نہیں ہوگی تو کون سی رات شب عید ہوگی؟ اب ذرا دوسری بات کی طرف آؤں میں، وہ یہ کہ لیلۃ القدر کے لیے کیا فرمایا گیا، اس کو ہم کب پہچانیں، کون سی رات ہے لیلۃ القدر، کیسے جانیں؟ تو متواتر احادیث کریمہ میں آپ کو یہ ملے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت سے کہ میرے امتیو، رمضان شریف کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، طاق راتوں میں۔ طاق راتوں سے مراد 20 رمضان 21ویں رات، 22 رمضان 23ویں رات، 24 رمضان 25ویں رات، 26 رمضان 27ویں رات جو آج ہے، اور اگر 30 کا چاند ہو رہا ہے تو پھر 29 والی رات، 28 رمضان 29 والی رات۔ اب یہ کیوں نہیں بتا دیا گیا صاف طریقے سے کہ بھائی ایک ہی رات کو بتا دیا گیا ہوتا؟
اللہ اس کے رسول رات کو تو جانتے ہیں کہ وہ کون سی رات ہے، مگر امت کو نہیں بتایا گیا. امت کو یہ بتایا گیا کہ اس میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی. تو جب اس میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے، دیکھیے اللہ کا حبیب حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، تمہاری نیکیوں کے لیے تمہارے مصطفیٰ بڑے چاہنے والے ہیں، بڑے رحیم ہیں تم پر، بڑے کریم ہیں تم پر. حضور نے یہ اس لیے نہیں بتایا اور 10 راتوں میں طاق راتوں کا انتخاب فرما کر امت کو یہ بتلایا کہ ان راتوں میں تلاش کرو، ہو سکتا ہے کوئی رات ضرور مل جائے گی اس میں، تاکہ امت زیادہ سے زیادہ عمل کر سکے، زیادہ سے زیادہ گڑ گڑا کے اللہ سے ان راتوں میں معافی مانگ سکے، زیادہ سے زیادہ نوافل اختیار کر لے، زیادہ سے زیادہ دین کی طرف آئے، زیادہ سے زیادہ توبۃ النصیحہ کی مالک بن جائے. تو کوئی رات مختص نہیں ہے، مگر مشہور اور مشاہیر علماء کرام شب قدر کو تلاش کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچے، اور یہی مشہور ہو گئی کہ 27ویں شب قدر ہے. اچھا، اس کے مشہور ہونے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کیا علماء ہیں آپ کے، علماء ربانیین. میں سند یافتہ مولویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تعلیم یافتہ علماء کی بات کر رہا ہوں، تربیت یافتہ علماء کی بات کر رہا ہوں. آپ سوچیں ذرا سا، وہ کہتے ہیں یہی ہے 27ویں شب. اچھا، ایسا نہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی اسی 27ویں شب کا واقعہ ملتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اسی 27ویں شب کو شب قدر مانتے ہیں. مگر تخصیص نہیں ہوئی ہے، اب صحابہ کی ریسرچ ہے، ان سے بڑا ریسرچ اسکالر کون ہوگا بھائی. ایک سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں اس رات کے شب قدر ہونے کی، واللہ عالم بالصواب. فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ لیلۃ القدر آیا، پھر فرمایا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر دوسری مرتبہ لیلۃ القدر کا نام آیا، پھر فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا نام آیا ہے نا. اب ذرا جوڑ لیجئے، ایک مرتبہ کے لیلۃ القدر میں حروف ہیں 9، دوسرے میں بھی حروف 9 ہیں، اور تیسرے میں بھی حروف 9 ہیں. 9 ترک 27. اس طرح سے بھی علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہی وہ مقدس تاریخ ہے. واللہ عالم بالصواب. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ رات ہمیں اور آپ کو ملی. ایمانداری سے اگر اس رات کا حق ہم نے ادا کیا، اس لیے کہ قدر والی رات ہے، اور قدر والے قادر نے بھیجا ہے، اور قدر والا قادر بندوں سے شکوہ کر رہا ہے وما قدر اللہ حق قدری، اے میرے بندو جیسا میرا حق ہے تم نے میرے حق کی ویسی قدر نہیں کی. تو یہ قدر والی رات دیا، اس کی بھی قدر کریں ہم، اور جس نے قدر والی رات کو پیدا کیا اس کی بھی قدر ہم کریں. اور ایک بات اور عرض کروں، ایک سوال اور پیدا کیا جا سکتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، جہاں جہاں راتیں جن جن ملکوں میں ہیں وہاں تو شب قدر مل جائے گی، مگر جن ملکوں میں اس وقت دن ہے ان کو شب قدر کیسے ملے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان ملکوں میں مان لو اتنے وقت دن ہے تو ظاہر ہے کہ شب قدر نہیں ہے، مگر رات بھی تو آئے گی ان میں جب ہمارے ہاں دن ہوگا. تو وہ اس لحاظ سے شب قدر کو تلاش کریں کہ ان کے ہاں اس وقت کون سی رات طاق ہے. بہرحال یہ ایک اجمالی خاکہ میں نے آپ کے سامنے کھینچ دیا تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اس مقدس رات کا تعارف کس طرح سے اللہ نے کروایا ہے، اور یہ مقدس رات کتنی بابرکت اور باعظمت ہے. اس میں قرآن آیا ہے. اب قرآن آیا ہدایت دینے کے لیے نا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اچھا، تو جب یہ ہدایت کی کتاب ہے تو ہدایت ملے گی کس کو؟ جو ہدایت طلب کرے گا اسی کو نہ ہدایت ملے گی. یہی جو پڑھنا چاہے گا اسکول کا دروازہ اسی کے لیے نہ کھلے گا. جو پڑھنا ہی نہیں چاہے گا اسکول کا دروازہ اس کے لیے کیوں کھلے گا؟
جو پڑھنا چاہے گا استاد اسی کو تو پڑھائے گا نا. جو پڑھنا ہی نہیں چاہے گا تو استاد اسے کیوں پڑھائے گا؟ اسی طرح ایک ہے گمراہی اور ایک ہے ہدایت. جو لوگ اللہ سے ہدایت کے طالب ہوتے ہیں انہیں اللہ ہدایت دیتا ہے اور ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور جو لوگ اللہ سے ہدایت ہی نہیں چاہتے، اللہ کو کیا پڑھیے، وہ گمراہی کو پسند کرتے ہیں، گمراہی میں رہنا چاہتے ہیں، تو گمراہی کے راستے ان کے لیے بھی دراز کر دیے جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے مسلمانوں کہ اللہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے گمراہی کے راستے سے ہٹا کر ہدایت کی راہ پہ لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو تصرف دے کے پیدا کیا ہے، اختیار دے کے پیدا کیا ہے. اس کے اختیار کو قدرت کبھی نہیں روک سکتی. اس کو اپنا اختیار کرنے کا پورا پورا حق دیا ہے اللہ نے. اس کو اپنے تصرفات کا پورا پورا حق دیا ہے اللہ نے. البتہ یہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ حق کی راہیں بھی ہیں اور باطل کی راہیں بھی ہیں. اختیار تمہارے پاس ہے. باطل کی راہ پہ چلو گے تو جہنم ہے، حق کی راہ پہ چلو تو جنت ہے. اب تمہیں اختیار ہے کہ تم خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کرو. تمہیں جنت جانا ہے تو اپنی تقدیر کا فیصلہ اپنے عمل سے اسی دنیا میں کر لو. جہنم جانا ہے تو اپنی تقدیر کا فیصلہ اپنے عمل اور اختیار سے اسی دنیا میں کر لو. کل میدان محشر میں فیصلہ سنایا جائے گا، فیصلہ لکھا نہیں جائے گا. فیصلہ تو آپ لکھ کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ سگنیچر اپنے فیصلے پہ کر کے جا رہے ہیں. فرشتے نے محفوظ کر لیا ہے آپ کا فیصلہ، اور کل میدان محشر میں یہ آپ کا فیصلہ آپ کو اس طرح دکھایا جائے گا کہ ارشاد ربانی ہوتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک بھلائی تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی اور ایک ایک برائی کو تم دیکھو گے تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی. محترم حضرات، یہ چند کچھ مقصد ہو گیا بس نا، اور بولوں؟ اچھا، تو بیچ میں یہ ایک وقفہ ہو گیا ہے تو حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. 10-20 منٹ اور لیتا ہوں آپ کا. تو اب دیکھیے، میں آپ سے اصل میں تفہیم قرآن کا ہونا بہت ضروری ہے. چلی چلا سے کوئی فائدہ اس قوم کا نہیں ہونے والا ہے، چیخنے سے کوئی فائدہ اس قوم کا نہیں ہونے والا ہے. اس قوم کو قرآن سکھلائیے، اس قوم کو بتائیے کہ کتنی بڑی نعمت تمہارے پاس ہے اور اس نعمت سے تم اپنے آپ کو کہاں کہاں محروم کر رہے ہو. حضرات گرامی، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے، تو جو ہدایت مانگے گا اسی کو نہ ہدایت ملے گی. اب آئیے سورہ بقرہ میں ہم آئیں. قرآن کریم سورہ بقرہ میں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم، کوڈ ورڈ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. معلوم یہ ہوا کہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم اس کتاب کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں جس کتاب میں شک کہیں سے داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو اب جب اس عقیدے سے اس کو جب آپ پڑھیں گے تو ایک ایک حرف یا تو رحمت کی بارش آپ پہ کرواتا ہوا نظر آئے گا، یا پھر اس عذاب سے ڈروا کر کے آپ کو برائیوں سے روک لے گا جس دہکتی ہوئی جہنم کے شعلوں کا بار بار ذکر قرآن کریم نے مجرمین کے اور منکرین کے لیے کیا ہے. اب حضرات گرامی اور ذرا سا سامنے ہم چلیں. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلے تو کہتا ہے شک نکال لو، اور آج ہماری پوری قوم کا مزاج شکی بن گیا ہے. شک کرنا ہمارے ہاں ہنر بن گیا ہے. یقین سے ہم خالی ہو چکے ہیں. آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہو؟ میں کہوں گا، میں سمجھا دیتا ہوں. سال بھر تک 5 وقت کی فرض کی نماز نہ پڑھنے والے لوگ بھی رمضان کے مہینے میں تراویح کے لیے دوڑتے ہیں. یہ سچائی ہے یا نہیں؟ فرض چھوڑ دیا اور نفل کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور حکم الہی یہ ہے کہ جو فرض کو ترک کرتا ہے اس کی کوئی نفل قبول نہیں کی جاتی. فرض چھوڑ دیا، مستحبات میں لگ گئے.
فرض چھوڑ دیا نعرہ لگانے میں لگ گئے، فرض چھوڑ دیا بحث کرنے میں لگ گئے، فرض چھوڑ دیا مناظرہ اور مجادلہ کرنے میں لگ گئے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فرض، یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے نا، یہ معراج کا تحفہ ہے نا، اب اس کو ترک کر کے ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں، سنی ہونے کا دعویٰ کریں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں، یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ یہ زیب تو اس وقت دیتا جب اللہ کے رسول کے حکم کا اتباع کرتے تو ہمیں نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن اور نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن۔ مسجدوں کی طرف نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہوا قدم بولتا کہ ہم نے خواجہ کا بھی دامن نہیں چھوڑا ہے، ہم نے غوث کا بھی دامن نہیں چھوڑا ہے، جن لوگوں نے کبھی نماز کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس پائیدان پہ کھڑے ہیں؟ ذرا غور بھی تو کر لیجئے۔ آج کی رات یوم محاسبہ بھی ہے، ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ ہم اگر اپنا محاسبہ کریں گے تو راستے کھلیں گے۔ تو قرآن نے پہلی بات کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہمیں کھولنے سے پہلے اس یقین کے ساتھ ہمارے آیات پہ ہاتھ لگانا کہ ہم اس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں جس میں شک جگہ پا ہی نہیں سکتا۔ یہ یقین کی کتاب ہے، اعتماد کی کتاب ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے قرآن؟ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ پرہیزگار نہیں ہیں، صرف تلاوت کر رہے ہیں اور صرف قرآن سے نالج حاصل کر رہے ہیں، قرآن میں ان کے لیے ہدایت کا کوئی سامان نہیں ہے۔ قرآن میں ہدایت کا سامان ان کے لیے ہے جو قرآن سے نالج بھی حاصل کر رہے ہیں اور جو نالج قرآن دے رہا ہے اس پہ وہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہے ھدی للمتقین کا مطلب۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے پرہیزگاروں کو۔ تو اب پتہ کیسے چلے کہ پرہیزگار کون ہے؟ تو آگے قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ان کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو پہچان لینا، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ عقل کا چکر نہیں چلاتے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب کس کو کہتے ہیں؟ بھئی بات صاف کرتا چلوں نا، غیب کس کو کہتے ہیں؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کون سی کتاب آپ کے پاس ہے اور اس کے رہتے ہوئے آپ کیوں محتاج ہیں؟ اس لیے کہ اس کے حق کو ہم نے اپنے ادا نہیں کیا۔ اگر ہم اس کا حق ادا کرتے تو یہی تو کتاب کہہ رہی ہے وبشر المومنین، ہم مومنوں کو بشارت سناتے ہیں۔ ارے یہی تو کتاب ہے جو مومنین سے کہہ رہی نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور فتح تمہارے لیے قریب ہے۔ یہی وہ کتاب تو ہے جو کہہ رہی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو یہ کتاب ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو پرہیزگاری اختیار کریں۔ پرہیزگار کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لائے غیب پر۔ تو اب غیب کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، دل نکال کے رکھوں گا آپ کے لیے، پر سمجھئے اس لیے کہ اس قرآن سے جتنا پکا رشتہ آپ کا ہوگا، خدا کی قسم آپ کی حفاظت کی گارنٹی بھی اسی پکے ڈھنگ سے ہوگی۔ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو ہم کیسے جانیں کہ پرہیزگار کون ہے؟ تو کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ ہیں جو ایمان لائے غیب پر۔ اب غیب کیا ہے؟ جس کو ہمارے 5 حواس جان نہ سکیں، چھو نہ سکیں۔
ہم کسی چیز کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ سے، ناک سے. مثال کے طور پر ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ. یہ 5 چیزیں کسی بھی چیز کو جاننے کی علامت ہیں. آدمی دیکھتا ہے، دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ ہم اچھی چیز دیکھ رہے ہیں یا بری چیز دیکھ رہے ہیں. آدمی بولتا ہے، سمجھ جاتا ہے ہم اچھی بات بول رہے ہیں یا بری بات بول رہے ہیں، یا سامنے والا اچھی بات بول رہا ہے یا بری بات بول رہا ہے، یا سامنے والا اچھی چیز دیکھ رہا ہے یا بری چیز دیکھ رہا ہے. ہم کان سے اچھی بات سن رہے ہیں یا بری بات سن رہے ہیں. ہم ناک سے اچھی چیز سونگھ رہے ہیں یا بری چیز سونگھ رہے ہیں. ہم ہاتھ سے گرم چیز محسوس کر رہے ہیں یا نرم چیز. کسی گرم چیز پہ ہاتھ رکھیے پتہ چل جاتا ہے یہ گرم ہے. کسی نرم چیز پہ ہاتھ رکھیے پتہ چل جاتا ہے یہ نرم ہے. اب یہ بات آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی. تو جو چھو کے پتہ نہ چل سکے جس کا، اس کا نام ہے غیب. جس کو دیکھ کے پتہ نہ چل سکے اس کا نام ہے غیب. جسے سونگھ کے پتہ نہ چل سکے اس کا نام ہے غیب. جسے چکھ کے پتہ نہ چل سکے اس کا نام ہے غیب. اس پر ایمان لانا ہے کہ وہ ہے حقیقت. اب جہنم کو چھو کے پتہ لگا لیجئے گا. جہنم کو نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ آج دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، نہ سونگھا جا سکتا ہے، نہ اس کی آواز اس دنیا میں سنی جا سکتی، مگر ہے حقیقت. جو عقل میں نہ سما سکے، حواس میں نہ سما سکے، اسے غیب کہتے ہیں. جنت، اس کی بہاریں سنا ہے، چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، وہاں کی آواز سن نہیں سکتے. کیوں؟ غیب. فرشتے چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. عذاب قبر چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. ان چیزوں پر ایمان لانا غیب ہے. تو ایمان تفصیلی کیا ہوا؟ ایمان مفصل ہوا آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ پر، ایمان لایا اس کے رسولوں پر، ایمان لایا اس کے فرشتوں پر، ایمان لایا میں اس کی کتابوں پر، ایمان لایا میں اچھی بری تقدیر پر، ایمان لایا میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. جب یہ مستحکم ایمان ہو تب مومن کہلاتا ہے. تو مومن کون ہے؟ متقی کون ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اور ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں. نماز پڑھنا اور ہے اور نماز کو قائم رکھنا اور ہے، اور یہی اور قابل غور ہے. پڑھنے کا مطلب ہوا پڑھ لیا فنش. قرآن نے پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا. قرآن نے نماز کو قائم رکھنے کا حکم دیا. جی نہیں، مسجد میں جو نماز پڑھ رہے ہو، دکان پہ بھی وہ قائم رہنی چاہیے، کاروبار میں بھی وہ قائم رہنا چاہیے، تعلیم میں بھی وہ قائم رہنا چاہیے، کھیتی باڑی میں بھی وہ قائم رہنا چاہیے، مزدوری میں اور زراعت میں بھی وہ قائم رہنی چاہیے، بادشاہ ہو تو سلطنت بادشاہت میں بھی وہ قائم رہنی چاہیے. ہر جگہ یہ پتہ چلے کہ نماز کے دائرے میں ہیں آپ، نماز سے باہر نہیں ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور ہم نے جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. اس آیت سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے. زکوٰۃ آپ نے فرض ادا کیا، نہیں ادا کریں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے.
مگر وہ مما رزقناہم ینفقون میں زکوٰۃ کی رقم کے علاوہ بھی جو کچھ دیا ہے وہ ہم ہی نے دیا ہے، تم نے نہیں لیا ہے۔ اور کوئی اگر کہتا ہے کمایا تو ہم نے ہے، تو اس سے پوچھو کہ کس ہاتھ سے کمایا ہے؟ وہ تم نے پیدا کیا ہے یا رب العالمین نے پیدا کیا ہے؟ کس پیر سے چل کے کمایا ہے؟ وہ تم نے پیدا کیا ہے یا رب العالمین نے پیدا کیا ہے؟ کس زبان سے کمایا ہے؟ وہ تم نے پیدا کیا ہے یا رب العالمین نے پیدا کیا ہے؟ کن آنکھوں سے دیکھ کے اپنے فائدے اور نقصان کا پتہ تم نے لگایا ہے؟ وہ تمہاری پیدا کرنا ہے یا تمہارے رب العالمین کی پیدا کرنا ہے؟ اس لیے تمہارا دعویٰ ہی باطل ہے کہ ہم نے کمایا ہے۔ ارے یہ ہاتھ نہ دیتا تو کماتے کہاں سے؟ یہ پیر نہ دیتا تو کماتے کہاں سے؟ یہ زبان نہ دیتا تو کماتے کہاں سے؟ یہ کان نہ دیتا تو کماتے کہاں سے؟ سونگھنے کی حیثیت نہ دیتا تو کماتے کہاں سے؟ بولنے کی طاقت نہ دیتا تو کماتے کہاں سے؟ اس لیے جو کچھ ہے تمہارے پاس وہ بھی ہمارا ہے زکوٰۃ کے علاوہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے پہچان متقی کی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اے میرے حبیب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر ہم نے نازل کیا، یہ لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں، یہ حساب و کتاب پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ جہنم میں جانے پر اگر جرم کیا ہے تو بھی یقین ہے، اور اچھے کام کیا ہے، جنت کی خوشخبری ہے تو بھی یقین ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر ان کا رب درودوں کی بارش کرتا ہے، رحمتوں کی رم جھم برساتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت والے لوگ ہیں۔ تو ہدایت مانگیے گا تو ہدایت ملے گی، ہدایت نہیں مانگیے گا تو اس کو کیا پڑی ہوئی؟ تو اسی لیے کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہم بہت لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہاں بھی تھوڑا سا دھوکہ کھاتے ہیں لوگ، وہ بھی صاف کر دوں۔ عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے بہت لوگوں کو ہدایت دیا اور بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو سوال ہے کہ جب وہ گمراہ کر رہا ہے تو ان گمراہ ہونے والوں کی کون سی خطا ہے؟ جی نہیں، یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ ہم بہت لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اسی قرآن سے، اور بہت لوگوں کو گمراہ ٹھہراتے ہیں اسی قرآن سے۔ جو لوگ ہدایت مانگتے ہیں ہم انہیں ہدایت دے دیتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت مانگتے ہی نہیں، گمراہی میں ان کو دلچسپی ہے، ہم انہیں گمراہ ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں۔ بات صاف ہو گئی؟ تو حضرات اب عرض کروں میں آپ سے کہ قرآن کریم کی اس حقانیت کے خلاف کچھ قرآن کے دشمن بے ایمانوں نے قرآن میں عیب تلاش کرنا شروع کیا، یا پھر قرآن کو انسانی کلام کہنا شروع کر دیا۔ یہ 1400 سال کی تاریخ ہے مولانا مظفر صاحب، 1400 سال کی تاریخ ہے۔ کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گڑھ گڑھ کے باتیں لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو حکم ہوا فاتو بسورۃ من مثلہ ان کنتم صادقین۔ اچھا، اگر یہ انسان کا کلام ہے تو انسان تو تم بھی ہو، لاؤ اسی کے مثل کو یہ آیت لائے نہیں۔ پہلے مطالبہ ہوا کہ ایک سورہ لاؤ، فاتو بسورۃ من مثلی، نہیں لا سکے۔ پھر مطالبہ ہوا اچھا کعبے کے دروازے پہ ہم آویزاں کر دیتے ہیں ایک سب سے چھوٹی سورت قرآن کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اتنی چھوٹی سی آیت کا جواب لاؤ۔ جب کفار و مشرکین تھک کے ہار گئے نا، تو انہوں نے اپنا ایک زبردست سب سے بڑا عربی ادیب تلاش کیا جو زبان کا، لغت کا ماہر ادیب تھا۔ وہ پہاڑ کی کھوہ میں رہتا تھا، وہ شہر میں آتا ہی نہیں تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، پلکیں
आंखों के ऊपर आ गई थी, इतना ज़ईफ था। शहर में क्यों नहीं रहता था? जब शहर में आ जाइए, कोई शहर बड़ा हो जाए, हर जगह के लोगों की आमद रफ्त हो जाए, हर जगह की ज़ुबानें मिक्सअप हो जाएं, तो उस जगह की असली ज़ुबान खराब हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। वो अपनी अरबी ज़ुबान, अरबी अदब को बचाने के लिए जंगलों में रहता था कि हम अपने अदब को बचा लें। यही वो मंजिल है जहां हमें ईमान बचाने के लिए हमारे नबी ने फरमाया था कि अगर तुम्हारे ईमान पे कोई ऐसा वक्त आ जाए जब हाथ पे अंगारा लेने की तरह ईमान को महफूज करना मुमकिन ना हो, तो जंगलों में चले जाना, बकरियां चला के जी लेना, पत्ते खा के जी लेना, मगर अपने ईमान का सौदा मुशरिकीन के हाथों से मत करना। मोहतरम सामीन, वो गए उस बूढ़े के पास और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा करते हैं कि मेरा कलाम नहीं अल्लाह का कलाम है, चलो ज़रा इसका जवाब तो दे दो, हम नहीं मानते कि अल्लाह का कलाम है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो आया, चौक लेके आया, हरम शरीफ पे आवेज़ां लगी थी, इन्ना आतैना कल कौसर। गौर से उसने देखा और देखने के बाद अब उसके नीचे उसने लिखने के लिए अपना कलम चलाया, तो लोगों ने कहा जवाब आज हो जाएगा। वाकई जवाब हो गया था। उसने कलम चलाया, ऊपर लिखा था इन्ना आतैना कल कौसर, नीचे लिखता है मा हज़ा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, तो मैं इसका क्या जवाब दूं। यह है कुरान करीम। कुरान करीम का एक दावा है मुसलमानों, आखिरी